جو لیکچر ہے یہ ان چینجز کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کافی چرچے ہو رہے ہیں، کافی بات چل رہی ہے انڈسٹری میں، رائٹ؟ تو یہ چینجز افیشیل تو ابھی تک نہیں ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ میجر چینجز جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں، ہم اس کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں وہ اس لیے، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے 2025 کو پریپریشن کلاسز کمپلیٹ کی اپنے آئلٹس کی، لیکن اس نے چاہا کہ میں آئلٹس ایگزام بک کر لیتا ہوں 2026 میں، لیٹس اب اس نے دسمبر یا نومبر میں کمپلیٹ کی کلاسز، لیکن اس نے بکنگ کی جنوری یا فروری کو 2026 کو۔ آپ فار ایگزامپل اس نے اولڈ سلیبس پڑھا، جو تھوڑے بہت چینجز موڈیفیکیشن آئی ہے سسٹم میں آئلٹس میں، تو ان کا سامنا جب وہ کرے گا، نوازی سی بات ہے، ان کے بینڈس پر مارکس پر کافی افیکٹ پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ سارے چینجز بتانا ضروری سمجھا آپ سبھی کو، جتنی بھی ہے سارے کو ہم ڈیٹیل میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے یہاں پہ؟ اوکے، چلو آگے جاتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل دا IELTS از ایکسپیکٹڈ ٹو انڈرگو سیورل اپڈیٹس بائی 2026۔ 2026 تک کئی سارے اپڈیٹس ان کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے، آئلٹس کے اندر اس کی ہم توقع کر سکتے ہیں، یہ ہونے والا ہے۔ اس چینجز میں نہ کیا ہوگا، فوکسنگ آن ریئل ورلڈ یوزیج، ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی اینڈ گلوبل ڈائیورسٹی۔ جو چینجز ہوں گے وہ آئلٹس اس پر تھوڑا فوکس کر رہا ہے ریئل ورلڈ یوزیج کے اوپر، جس کے اندر جو انگلش ہوگا ریئل ورلڈ بیسڈ ہوگا، ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اس بار، گلوبل ڈائیورسٹی اس بار ایکسن کو لے کر زیادہ ہوگی۔ While these changes are not official yet, they reflect the direction of English language testing trends across major testing bodies, right؟ جو میجر ٹیسٹنگ باڈیز ہوتی اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے، دیکھو کچھ میجر ٹیسٹنگ باڈیز جو ہے، جو کہ انڈسٹری میں کافی ٹائم سے ہے، یا فار ایگزامپل کچھ ایکسپرٹس جو ہے، چونکہ ہمارا نا اس کے ساتھ اپڈیٹس کو دیکھتے، ہمیشہ ہم اپڈیٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ہر سال ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ موڈیفیکیشن، کچھ نہ کچھ چینجز آئلٹس کے سسٹم کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو اسی بیک گراؤنڈ نالج کو استعمال میں لا کے نا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز بائی 2026 کو بھی یہ چینجز کیا ہے، یہ ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ ہونے والے ہیں۔ تو کیا کیا ہے جو مینشن ہے ڈفرینٹ ویب سائٹ، ڈفرینٹ چیزیں کے اوپر جس کے بارے میں بات چل رہی، پہلا جو سب سے میجر چینج ہے، مور اوتھینٹک ان ریئل ورلڈ ٹاسک۔ اس بار آئلٹس جو ہے وہ جتنا بھی کانٹینٹ، جتنا بھی ٹاسک ڈالنے والا ہے ماڈیول سیکشنز کے اندر، چاہے وہ لسننگ، رائٹنگ، ریڈنگ، جو بھی چیزیں ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک ریئل ورلڈ ٹاسک اس کے اندر ڈالنے والا ہے، جس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر، اس طرح کے ٹاسک کے اندر، جیسا کہ ٹاسک mimicking real life academic، یا you can say real life ورک کانٹیکسٹ، رائٹ؟ جیسا کہ ای میلس، ڈسکشنز، اس طرح کی چیزیں، رائٹ؟ جتنا بھی ورک کانٹیکس ریئل لائف چیزیں ہیں یا ریئل لائف اکیڈیمکس چیزیں ہیں، چاہے وہ ڈسکشنز ہو، گروپ ڈسکشن ہو، ای میلس ہو، سی وی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، انٹرویو سیشنز، تو ریئل ورلڈ ٹاسک اس بار ڈالنے والا ہے، جو کہ یہ کوئی نیگیٹیو چینج نہیں ہے، پازیٹیو چینج ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی اس انگلش انوائرمنٹ میں امرس ہے۔ وہ زیادہ تر چیزیں کیا کنزیوم کرتے ہیں، زیادہ تر چیزیں اسٹف کو کنزیوم کرتے ہیں، چاہے ریڈنگ کی شکل میں ہو، لسننگ کی شکل میں ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز کیا ہے، ایک پازیٹیو چینج ہے۔ ہمارے لیے یہ کیوں میٹر کرتا ہے؟ تو اگر یہ چینج آئی نا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، وی مسٹ ہیو ٹو ڈیولپ واٹ، اسٹرانگر ریئل لائف کمیونیکیشن اسکلس۔ Stronger real life communication skills is required and less memorization۔ پھر اپنے میمورائزیشن، چیزوں کو یاد کرنے پر فوکس نہیں دینی، بلکہ اس طرح کے ٹاسک چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے اسٹرانگ ریئل کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنا ہوگا، رائٹ؟ تب یہ آپ کے لیے کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا سب سے بڑا چینج جو ہے وہ ہے گریٹر ویرائٹی آف ایکسنٹ ان کانٹیکسٹ، رائٹ؟
جس کا مطلب ہے کہ اس بار پہلے یہ تھا کہ جتنے بھی گلوبل ایکسنٹ تھے، رائٹ، یو کے، یو ایس یا آسٹریلین، وہ صرف ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے لسننگ میں، رائٹ، آئلس کے اندر. لیکن اس بار زیادہ گلوبل ایکسنٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، زیادہ ایکسنٹ ڈالنے والا ہے، انکلوڈ کرنے والا ہے اس سسٹم آئلس کے اندر، رائٹ، گلوبل ایکسنٹ، رائٹ، صرف یو کے، یو ایس یا آسٹریلین ایکسنٹ نہیں، رائٹ، ود ورک پلیس اینڈ یونیورسٹی کانٹیکس، رائٹ. جتنے جو ایکسنٹ کا کانٹیکسٹ ہوگا ریکارڈنگس کا بولنے کا، وہ زیادہ تر جو کانٹیکسٹ ہوگا وہ یونیورسٹی بیس یا ورک پلیس بیسڈ ہوگا. یونیورسٹی بیس کانٹیکسٹ آئلٹس اکیڈیمک اسٹوڈنٹ کے لیے بیسڈ رہے گا. ورک پلیس بیس کانٹیکسٹ جو ہوگا ایکسنٹ کا، ریکارڈنگس کا، سیشنز کا، لسننگ کا، وہ آئلٹس جنرل اسٹوڈنٹ کے لیے بیسڈ رہے گا. ٹھیک ہے. ہمارے اس کی سلوشن ہمارے لیے کیا ہوگی، ہم کیا کر سکتے ہیں، میٹر کیوں کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ اس لیے پریپریشن مسٹ انکلوڈ ویریڈ ایکسینٹ اینڈ پریکٹیکل انگلش. اس طرح کے چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سلوشن کے طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پریپریشن میں ڈفرینٹ قسم کے ایکسنٹس کو انکلوڈ کرنا ہوگا اور پریکٹیکل انگلش کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح ہم ان کو فکس کر سکتے ہیں. اس کا سلوشن یہی ہے. تھرڈ جو چینج ہے وہ ہے انکریز ڈیفیکلٹی ان رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. انکریز ڈیفیکلٹی ان رائٹنگ، اور یہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے شاید تھوڑا بہت چیلنجنگ ہو، کیونکہ ویسے بھی اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ ایک پروڈکٹیو اسکل ہے دونوں. ریڈنگ لسننگ ریسیپٹیو اسکل ہے، جب ہم کچھ ریسیو کر رہے ہیں ایک ان پٹ اسکل ہے. لیکن رائٹنگ اسپیکنگ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی طرف سے ہم چیزیں باہر نکالتے ہیں لینگویج، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو یا اسپوکن فارم میں ہو. اس لیے آؤٹ پٹ اسکل ہے، پروڈکٹیو اسکل ہے، اور پروڈکٹیو اسکل ہمیشہ ریسیپٹیو کے مقابلے میں ڈیفیکلٹ سمجھے جاتے ہیں، کنسیڈر کی جاتی ہے. اس بار تھوڑا انکریز ڈیفیکلٹی، تھوڑی ڈیفیکلٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی آئل ٹیسٹ کے اندر، جس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس پر ہوگا یہ ڈیپر ریزننگ اینڈ اسپونٹینیوس انٹریکشن ان پرومپٹس. جو پرومپٹس ہوں گے، پرومپٹ سے کیا مراد ہے، دیکھو رائٹنگ میں جو کویسچن کی فارم میں ہمیں جو ٹاسک دیا جاتا ہے، چاہے وہ ٹاسک 1 ہو یا ٹاسک 2 ہو، وہ ایک پرومپٹس کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یا فار ایگزامپل اسپیکنگ سیکشن میں جو اسپیکنگ پرومپٹس ہوتے ہیں، کویسچنس ہوتے ہیں، یا کیو کارڈس جو ہوتے ہیں چھوٹے سے کویسچن فارم میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یا فار ایگزامپل آپ نے تمہارا فرسٹ بیسٹ فرینڈ کون تھا، کس طرح آپ ملے اور کیوں تھا، رائٹ، ایک پرومپٹس ہے. تو اس طرح ہمیں اس بار تھوڑے ڈیپر ریزنیبل، اس کے اندر ریزننگ زیادہ ہوگا، اسپونٹینیس انٹریکشن والے پرومپٹس ہمیں رائٹنگ اور اسپیکنگ میں دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کے لیے ہم اپنے کیا کرنا ہوگا، کیا سلوشن ہے ہمارے لیے، کیوں میٹر کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس طرح کے چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سلوشن کے طور پر آپ نے ڈیولپ کرنا ہوگا کریٹیکل تھنکنگ اینڈ نیچرل کمیونیکیشن اسکل کو. کریٹیکل تھنکنگ کو، نیچرل تب جا کے یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا، ادروائز نہیں. نیکسٹ جو چینج ہے وہ ہے ڈیجیٹل ٹیسٹ ایوولوشن. اب یہ تو کافی آپ کہہ سکتے ایک ویری، اب کیسے، ایک بہت ہی اولڈ، ایک کنٹینوس چینج ہے. ہر سال ہمیں کہیں نہ کہیں پر ہمیں ڈیجیٹل ٹیسٹ ایوولوشن دیکھنے کو ملی. یہ ایوالو ہوتا جا رہا ہے. آئل ٹیسٹ پہلے کمپلیٹلی پیپر بیس تھا، پھر آیا پیپر بیسڈ اینڈ کمپیوٹر بیس. آپ زیادہ تر کنٹریز میں یا سٹی میں اونلی کمپیوٹر بیس چلتا آ رہا ہے، رائٹ. تو ڈیجیٹل ٹیسٹ ایوولوشن تو ہم واضح سی بات ہے، ہم ہر سال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی تبدیلی کو، جس کے اندر کیا ہوگا، مور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوں گے، ماڈیولر ریٹیکس ہوں گے، اینڈ ایکسیسیبلٹی امپرومنٹ ہوگا، رائٹ. ہر کسی کو ایکسیسیبل ہوگا. ڈفرینٹ سٹی میں یہ یہ ٹیسٹ سنٹر دیے جائیں گے. ماڈیولر ریٹیکس ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے، جس کے بارے میں کافی عرصے سے بات چل رہی ہے اور بعض جگہوں پر یہ اپلائی بھی ہو چکا ہے. ماڈیولر ریٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آئلٹس میں مینلی 4 سیکشن، یا ہم کہہ سکتے ہیں 4 ماڈیولس ہوتے ہیں: لسننگ ماڈیول، ریڈنگ ماڈیول، رائٹنگ ماڈیول اینڈ اسپیکنگ ماڈیول. اب ری ٹیکس کا مطلب ہے دوبارہ لینا، دوبارہ ری ٹیک کرنا. فار ایگزامپل کسی نے چاروں ماڈیولز دیے، اس کی ریڈنگ یا رائٹنگ میں ماڈیول میں اس کے بینڈس کم آئے،
تو وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ اسی صرف سنگل ماڈیول کے لیے رجسٹریشن بھیج سکتا ہے، دوبارہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، رجسٹریشن کے طور پر۔ تو یہ ایک کیا ہے، ایک بگ اپڈیٹ ہے، چینج ہے، فیسلٹی ہے، اگر اس پر آئی تو ایک بیسٹ چینج ہوگا سارے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ آپ ڈیجیٹل ٹیسٹ ایوولوشن کے چینج کو سلوشن کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی مسٹ ہیو ٹو بی فیملیئر ود کمپیوٹر فارمیٹس اینڈ بیکم ایسینشیل، رائٹ؟ کمپیوٹر بیسڈ فارمیٹ بیکم ایسینشیل ناؤ اڈے۔ آپ تو یہ بالکل ضروری ہوا کمپیوٹر فارمیٹ کو سمجھنا، اس کے ساتھ خود کو فیملیئر کرنا، فیملیئرائز رکھنا، رائٹ؟ یور سیلف ود کمپیوٹر بیسڈ رائٹ فارمیٹس، تو اس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے do practice as much as you can on computer to be familiar with computer format, right? So then you will become, able, you will be, ready for computer based test, right? تیسرا جو چینج ہے اسٹریکر مائگریشن، یا یو کین سے ویزا اسکول ریکوائرمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بھی اسٹرکٹ تھے، ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ کنٹری ویزا یا اسکالرشپ جو پرووائڈ کرتے تھے، ہر کنٹری ہر سٹی کا ہر اسکالرشپ کا اسکور ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا تھا پہلے بھی، اس بار تھوڑے مزید اسٹرک ہوں گے، سخت ہوں گے۔ فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر کوئی کنٹری یہ کہے کہ ہمارے خاص اسٹڈی ویزا پر آنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 7.5 بینڈز لینے ہوں گے، اسکور ریکوائرمنٹ اس نے اتنا رکھا، اور اگر آپ نے لیے کتنا 6.5 بینڈز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکور ریکوائرمنٹ کم ہے، آپ کو ویزا یا نہیں ملے گا، یا اسکالرشپ آپ کو نہیں ملے گی، رائٹ؟ تو اس بار تھوڑے اسٹرک ہوں گے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اچھی خبر نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن یہ ہے کہ اسٹرک ہوں گے، لیکن ڈیجیٹل ایوولوشن کی وجہ سے ہمارے لیے اب اسکور لینا بھی ایزی ہو گیا، رائٹ؟ کیونکہ ٹیسٹ سینٹر زیادہ ہو گئے، ادارے انسٹیٹیوٹ وہ ڈفرینٹ سٹی میں آ گئے، آئلس کے ڈفرینٹ ٹیچر بھی کافی ٹرین ہوئے اس دوران۔ تو جس طرح اسکور ریکوائرمنٹ اسٹرک ہو جاتا ہے، تو اس طرح اسٹوڈنٹ کی پریپریشن بھی آن ایئرلی بیسس بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ سو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، جس کے اندر ہوگا کیا، ہائر انگلش لیول ریکوائرمنٹ ان سم کنٹری۔ کچھ کنٹری میں یہ ہے کہ زیادہ ہائی انگلش لیول ریکوائرمنٹ ہوگا، وہاں پر آپ کو زیادہ بینڈز لینے ہوں گے۔ جس کی انگلش لیول ہائی ہو، واضح سی بات ہے وہ ہائی بینڈز لے سکتا ہے، اور جس کی انگلش لیول کم ہو دے ول گیٹ لو بینڈز، رائٹ؟ تو اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ اینڈ مائیگرینٹس نیڈ ہائر بینڈ ٹو کوالیفائی، رائٹ؟ یہ ان کا سلوشن ہے، اس بار ہمارے لیے میٹر اس لیے کرتا ہے کیونکہ جب یہ چینج اگر آئے نا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، پھر ہمارے لیے یہ اس لیے میٹر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اسٹوڈنٹ کو، یا جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مائیگرینٹ جو ہے باہر جانا چاہتے ہیں، ان کو نیڈ ہائر بینڈ ٹو کوالیفائی کرنے کے لیے، ایلیجبل ہونے کے لیے ان کو زیادہ بینڈز لینے ہوں گے، تو یہ پھر ہوگا، رائٹ؟ چلو تھوڑا میں گراف سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے، جو چینجز ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھے، یہ 2026 ایلس کا ایک فوکس ایریا آف چینج ہے، رائٹ؟ دیکھو یہاں پر آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں، بلو میں، ریڈ میں، گرین میں، رائٹ؟ ڈفرینٹ پنک کلر میں ٹاسک جو اوتھینٹسٹی ہے، رائٹ؟ اوتھینٹک ٹاسک اس بار ہوں گے، تو اوتھینٹسٹی جو ہے ٹاسک کی، وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہوگی اس بار، رائٹ؟ ایکسین ویرائٹی جو ہے وہ بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ رائٹنگ سپیکنگ میں جو چینج ہوگا وہ سلائٹلی تھوڑا سا اس بار ایک آپ کو ہوگا، ڈیفیکلٹی اس میں ہوگی۔ ڈیجیٹل ٹیسٹنگ ایوولوشن ہر سال چونکہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس بار گراف سے آپ دیکھ سکتے ہیں گراف ان کا زیادہ ہے، تو اس بار ڈیجیٹل ٹیسٹنگ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایوولوشن وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مائیگریشن کے جو رولس ہے، اسکور ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو سلائٹلی چینجز، تبدیلیاں اس بار ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چینجز ہے مائیگریشنس کے، یا ڈیجیٹل ٹیسٹنگ ایوولوشن، یا رائٹنگ سپیکنگ میں تھوڑا بہت ڈیفیکلٹی کے آنا، ایکسن میں ویرائٹی ایڈ کرنا، ڈفرینٹ گلوبل ایکسنٹس کی، ڈفرینٹ کنٹریز کی، یا ٹاسک اوتھینٹسٹی، یہ سارے وہ چینجز ہے
جس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں، رائٹ، جو کہ اس بار ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، چلو یہ تو بات ہو گئی وہ ساری چیزیں جو اس بار چینج اس کو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر چینجز آئیں گی۔ سوال یہ ہے کیا چینج نہیں ہوگا، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ what won't change, right? Likely what will not، کیا چینج نہیں ہوگا؟ نمبر ون تھنگ، the four core skill will still remain، right؟ جو four core skills ہے جیسے کہ listening skill، reading skill، writing skill and speaking skill، وہ ویسے ہی رہیں گے، وہ سیم رہیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگا، کوئی ایکسٹرا یا ان میں سے کسی کو کم نہیں کیا جائے گا کہ 2 اسکل یا 3 یا کوئی ایکسٹرا اسکل اس پر ایڈ نہیں ہوگا، یہی مین کور اسکل ہوں گے۔ سیکنڈ جو چیز ہے جو کہ چینج نہیں ہوگا، دا آئلس 9 بینڈ اسکورنگ سسٹم ول اسٹل کنٹینیو، یہ ویسے ہی جاری رہے گا، 9 بینڈ اسکورنگ سسٹم، کوئی پرسنٹیج میں جو اسکورنگ سسٹم ہے پرسنٹیج کا یا مارکس کا وہ نہیں، بلکہ بینڈز والا آئل اسکورنگ سسٹم رہے گا، جو کہ 1 سے لے کر 9 تک بینڈز ہے یا اسکیل ہے میجر کرنے کا، اسکور کرنے کا ہمارے ریزلٹ کو۔ تھرڈ چیز جو برقرار رہے گا، ہیومن ایگزامینر ول اسٹل ایوالویٹ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، رائٹنگ اسپیکنگ جو دیکھو ریڈنگ اور لسننگ میں تو ہمارے ہاں جو آنسر شیٹ ہوتا ہے اس میں ہم صرف کچھ ورڈز وغیرہ پوٹ کر لیتے ہیں، رائٹ، جس کی ایوالویشن کمپیوٹر بیسڈ ہوتی ہے، رائٹ۔ تو اس لیے جو رائٹنگ میں رائٹنگ میں ہم اپنی طرف سے چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، اور اسپیکنگ میں ہم اپنی طرف سے ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہیومن ایگزامینر اس لیے کیونکہ آئلس کے الٹرنیٹ جو باقی ٹیسٹ ہے، الٹرنیٹیو جو کہ یوز ہوتے رہتے ہیں آج کل، جیسا کہ پی ٹی ای ہے یا ڈولینگو ہے، رائٹ، یہ وہ سارے ٹیسٹ ہے جہاں پر سارے کمپیوٹر بیسڈ ہے، اس کی ایوالویشن چیکنگ جتنے بھی چیزیں ایوالویٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ رائٹنگ اور اسپیکنگ، وہ سارا کمپیوٹر بیس ہوتی ہے، اے آئی سسٹم وہاں پہ آ چکا ہے۔ لیکن آئلس واحد وہی ٹیسٹ رہ چکا ہے پروفیشنسی کا، انگلش پروفیشنسی کا، جس میں رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ اسٹیل ہیومن ایگزامینر، ریئل ہیومن ایگزامینر ہوں گے، جو کہ آپ کی رائٹنگ اور اسپیکنگ کو ایوالویٹ کریں گے، چیک کریں گے، نہ کہ کمپیوٹر۔ یہ اچھی بات ہے، رائٹ۔ The overall test structure is expected to remain stable, but task will evolve. Overall جو ٹیسٹ اسٹرکچر ہے وہ وہی اسٹیبل رہے گا، رائٹ، باقی ٹھیک ہے وہ ریمین اسٹیبل، رائٹ، بٹ ٹاسک ول ایوالو، جو ان کے اندر ٹیسٹ اسٹرکچر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہے وہ ہر سال ایوالو ہوتے رہتے ہیں، باقی جتنا بھی اسٹرکچر ہے ٹیسٹ اسٹرکچر وہ اس میں اندر کوئی خاص چینجز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ چلو میں آپ کو کچھ پریپریشن ایڈوائز دیتا ہوں 2026 کے لیے۔ پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے، ڈائیورسیفائی یور سیلف ود لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکسپوجر ود گلوبل ایکسن، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو گلوبل ایکسن کے ساتھ خود کو ایکسپوز کرے، ایکسپوجر حاصل کرے لسننگ اینڈ اسپیکنگ میں ود گلوبل ایکسن، نہ صرف برٹش یا صرف امریکن ایکسن کو لے کر آپ بیٹھ جاتے ہو، نہیں، ڈائیورسیفائی کر لو، رائٹ، ڈفرینٹ ایکسن کو ٹرائی کرو سننے کی اور اس ایکسن کو بولنے کی بھی، رائٹ، جتنا زیادہ ایکسپوجر آپ کو ہوگا ان ایکسن کو یو ول بی فیل کمفرٹیبل ان لسننگ اینڈ اسپیکنگ، رائٹ۔ سیکنڈ ایڈوائس یہ مائنڈ میں بٹھا لیجئے، امپروو کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ فار ایڈوانس پرومپٹس، جتنا زیادہ ہو سکے کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ کو، بحث کو، ریزننگ کو، ڈسکشنز کو آپ امپروو کریں، کیونکہ اس بار رائٹنگ اور اسپیکنگ میں ایڈوانس پرومپٹس آنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ خود کو پریپیئر رکھیں، ڈیفرنٹ ڈیبیٹس میں، کنورسیشن میں حصے لے، وہاں پہ چیزیں کو انالائز کر لے ریزننگ میں، اور جتنا زیادہ ریڈنگ کر سکے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکسٹ کو ٹرائی کرے۔ تھرڈ ایڈوائس یہ یاد رکھے، بیلڈ اسٹرانگ ووکیبلری اینڈ پیرافریزنگ اسکل، جتنا زیادہ ہو سکے اسٹرانگ ووکیبلری پیرافریزنگ اسکل کو زیادہ بنائیں، رائٹ، جتنا زیادہ اسٹرانگ کر سکتے ہو پیرافریزنگ اسکل کو، ووکیبلری کو، کیونکہ ووکیبلری ایسی چیز ہے کہ سارے ماڈیولس کے اندر وہ آپ کو مار کھانی پڑے گی اگر آپ کی ووکیبلری ویک ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر کام کرے۔ نیکسٹ ہے پریکٹس آن کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ پلیٹ فارمز، کیونکہ ڈیجیٹل ایولیوشن آنے والی ہے ٹیسٹ کے اندر،
تو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ پلیٹفارم جو ہے وہاں پر جتنا زیادہ ہو سکے پریکٹس کرے. Track immigration score requirement and official آئلس اپڈیٹس. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ کیا کریں، مائگریشن کو ریکوائرمنٹ کو ٹریک کرے، خود کو اپڈیٹس رکھے. ٹھیک ہے، آئلس کے اپڈیٹ کے ساتھ، تاکہ آپ کو سارے چینجز کا ہو کلیئر ہو. Thank you so much. This was for today. I hope you will understand each and everything that I teach you today. So if you have any question, you can ask from me in the comment section. I will try my best to answer all of those questions, right? See you tomorrow in the next lecture. Take care. Bye bye.